بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور معزز خواتین اور بچیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں دین کی نسبت پر اور مدرسے کی محبت میں جمع ہوئے ہیں. یہ مدارس اسلام کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو محفوظ رکھا ہے، اور اس وقت بھی اس ملک میں خاص طور سے یہی ایک تنہا ذریعہ ہے جس سے تحفظ دین کا کام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو اور کام ہیں اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن علماء کا کام ہے کہ وہ اونچ نیچ کو سمجھیں، صحیح اور غلط کے بارے میں وہ فیصلہ کریں اور غلط چیزوں سے امت کو روکنے کی کوشش کریں اور صحیح راستے کی رہنمائی کریں. یہ کام مدارس سے انجام پاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری بچیاں ہیں اور بچے ہیں، اگر ان کے لیے تعلیم کا نظم نہیں ہوگا تو ان کے ایمان کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا. یا تو وہ جاہل رہیں اور یا وہ اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں جا کر تعلیم حاصل کریں کہ جہاں دین سے دوری پیدا کی جاتی ہے. ختم کر دیں. دین سے دوری پیدا کی جاتی ہے اور وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایمان کی حفاظت مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو کام ہے مدارس کا قیام، یہ بہت بنیادی کام ہے. اور ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بچیوں کے مدارس ہیں ان کی بعض مرتبہ اگر دیکھیے تو ضرورت اور افادیت اور زیادہ ہے. اس لیے کہ بچہ پڑھتا ہے تو کہتے ہیں ایک گھر پڑھتا ہے، اور اگر بچی پڑھتی ہے تو 2 گھر پڑھتے. اور اگر غور کیا جائے تو ہمارے بڑے بڑے ائمہ جو پیدا ہوئے ہیں، مجددین و مصلحین پیدا ہوئے ہیں، اس میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار رہا ہے. اور یہ حقیقت میں سب سے پہلی درجگاہ ہے. ماں کی گود سب سے پہلی درجگاہ ہے. یہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ چیز گھٹی میں پڑ جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلتی اور ایسے وقت میں کام آتی ہے کہ جہاں خطرات ہوتے ہیں. تو یہ بچیوں کی تربیت کی بڑی قیمت ہے. اس لیے کہ یہ اگر صحیح دین کو سمجھ کر اور پھر وہ اپنے گھروں میں جائیں گی تو اس سے امید یہ ہے کہ گھروں کا ماحول بدلے گا. بچے جاتے ہیں کمانے کے لیے، مرد نکل جاتے ہیں، نوجوان نکل جاتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں اور اپنے کام کاج میں رہتے ہیں، لیکن بچیاں گھروں میں رہتی. گھروں کا ماحول ہماری ان بچیوں سے بدلے گا. یہ تعلیم حاصل کر رہی، یہ جو کچھ سیکھیں گی، یہ سیکھنے کے بعد جائیں گی تو اس سے اپنے گھروں کو بدلیں گی. اور میں کہتا ہوں ان بچیوں سے کہ ان کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک عام مدرسوں کی طرح یا یوں کہ یہ ایک عام اسکولوں کی طرح نہیں ہے. یہ مدرسے تو حقیقت میں اس لیے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو، تاکہ ہمیں ایک وہ نمونہ ملے کہ جو نمونہ پیش کیا ازواج مطہرات نے، صحابیات نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں نے، وہی نمونہ ہمارے لیے. اگر انشاءاللہ ہم گھروں میں وہ نمونہ اختیار کریں گے اور گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں گے تو ہمارے لیے کام بڑا آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیے سماج کا جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ حقیقت میں گھروں سے چلتا ہے. گھروں کے اندر جو رسمیں ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ ایسی پرانی روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں تو اس پہ آدمی چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ بھئی یہ تو دین کے خلاف، یہ اصول دین کے خلاف، یہ تو اسلامی نظام کے خلاف. ہمیں اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جب کہا جائے
تو اکثر یہ خواتین ہی جو بوڑھیاں ہیں کہتی ہیں کبھی تو ہمارے یہاں ہوتا چلا آیا. یہ جملہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے. یہ تو اس وقت کی کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جس طرح عبادت کرتے چلے آئے ہیں بتوں کی, ہم کیسے چھوڑ دیں؟ آسان نہیں ہے ہمارے لیے. اور ان کو بڑی دشواریوں سے نکالنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مشقتیں اٹھانی پڑی, کیسی قربانیاں دینی پڑی, اور بڑی مشکل سے بھی وہ لوگ آئے. اور جب آئے تو ایسے آئے ایمان کے بعد تو ایسے ہو گئے کہ جیسے ایک سورج کی یہ حقیقت ہے, اس کی سورج کی روشنی سے دنیا روشن ہوتی ہے, ایسے ہی صحابہ کے جو اعمال تھے, ان کا جو کردار تھا, اسے دنیا روشن ہو گئی. تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو دیکھیں. اور سماج گھروں سے چلتا ہے. گھروں میں جو برائیاں ہوتی ہیں وہی باہر آ جاتی ہیں. تو ہمیں جو ہمارے پرانی روایات چلی آ رہی ہیں, رسمیں چلی آ رہی ہیں, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہت سی غلط باتیں اس میں شامل ہو گئی. ہمیں ان کو الگ کر دینا چاہیے, اور جو صحیح چیز ہے اس کو ہمیں لے لینا چاہیے. دیکھیے شہد اور موم ایک ساتھ ہوتا ہے, لیکن کوئی موم نہیں کھاتا. لوگ شہد کھاتے ہیں, موم کو الگ کر دیا جاتا ہے, شہد کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جو غلط چیزیں ہیں ان کو الگ کر دینا چاہیے, اور جو صحیح چیزیں ہیں اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی بنانی چاہیے. سب سے بڑھ کر میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ میں تماشے ہوتے ہیں. ابھی میں کہیں تھا, لوگوں نے کہا اب نئے قصے پیدا ہو رہے ہیں اور نئی نئی رسمیں آ رہی. کہاں سے آ رہی؟ پتہ چلا کہ موبائل میں جو چیزیں لوگ دیکھتے ہیں اس سے نئی نئی چیزیں پیدا کر رہے ہیں. مہندی کا دن ہے, اب سب مہندی کے رنگ کے کپڑے پہنے. ہلدی کا دن ہے تو سب ہلدی کے رنگ کے کپڑے پہنے. یہ ساری خرافات آج ہمارے گھروں میں آ رہی. اور پھر اپٹن لگایا جاتا ہے, اس میں نہ فرق ہوتا ہے محرم کا نہ محرم کا. ایک دوسرے کو اپٹن لگا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں. یہ کوئی جائز ہے؟ حرام ہے. یہ مست کرنا جائز نہیں. مفتی حضرات بیٹھے ہوئے یہ فتویٰ دیں گے کہ کسی نامحرم کو جائز نہیں کہ کسی اپنے دوسرے نامحرم کو چھوئے, لڑکی لڑکے کو یا لڑکا لڑکی کو. اور ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں بائک پر بٹھا کے لے جاتے ہیں, چچا زاد بہن ہے, سالی ہے, یہ نامحرم ہے, یہ محرم نہیں ہے. ان کو لوگ بائک پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے. بائک پر بیٹھ کر اتنا زیادہ قرب ہو جاتا ہے کہ وہ خود کسی نامحرم سے جائز نہیں, وہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو شادی بیاہ کی فضول خرچیاں اور بے حیائی کے سارے کام جو آج ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو رہے ہیں, ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. ایک حدیث میں تو آتا ہے الحم والموت, دیور کو کہا گیا, دیور ہے, جیٹھ ہے, اور یہ رشتے جو ہوتے ہیں جو شادی کے نتیجے میں ہوتے ہیں یہ سب نامحرم ہیں. اور ان سے تو اصلاً پردہ ہونا چاہیے باقاعدہ. اور ٹھیک ہے اگر گھر میں آنا جانا ہے تو چہرے کی حد تک اجازت دی جا سکتی ہے. اگر وہ چہرہ کھول کے آئے جائیں تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے, مگر پوری احتیاط کے ساتھ. وہاں کوئی تنہائی نہ ہو اور بے تکلفی نہ ہو. یہ بنیادی باتیں ہیں جو آج ہمارے گھروں میں غلط شکلیں آ رہی ہیں, اور برائیوں میں ہم گھستے چلے جا رہے ہیں. تو ان مدرسوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے, بچیوں کے مدرسوں کا, کہ اس سے بچیوں کی تربیت ہوتی ہے. تو بچیوں کو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اپنی ہم تربیت کا اہتمام کریں, اور مدرسین کو بھی تعلیم کے ساتھ تربیت کی باتیں کہنی چاہیے تاکہ اس سے مزاج بنے. تو گھروں میں انشاءاللہ اگر ماحول صحیح ہو جائے گا تو اس کے اثرات باہر مرتب ہوں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ لمبے چوڑے جلسوں کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے, اور زیادہ لٹریچر کی بھی ضرورت نہ پڑے. اگر گھروں سے یہ بات چلے اور گھروں میں ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے اور گھروں میں ہم سدھار پیدا کریں اور سماج کو بہتر بنائیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں, عجیب مزاج یہ ہم لوگوں کا ہے, ہم کہتے ہیں بھی چھوٹا بچہ ہے. اب بعض مطلب چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کو ایسا نامناسب لباس پہنا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ چھوٹی بچی ہے, لیکن جب وہ پہنے گی تو اس کی برائی نکل جائے گی اس کے دماغ سے, اور کل جب وہ بڑی ہوگی تو اصرار کر کے کہے گی کہ ہم کو یہ لباس پہنایا جائے. اور مائیں بھی فرق نہ کر پائیں گی. کب بڑی بچیاں تو بڑی ہو جاتی ہیں 7-8 سال کے بعد, لوگ سمجھتے ہیں وہ 13 سال 12 سال کے بعد بڑی ہوں گی, بعض بچیاں تو 8 سال میں بڑی ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد وہ لباس پہنانا جو پوری طرح سے ساتر نہ ہو, جو آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں سے لاتے ہیں, تو یہ بھی کام اچھا نہیں ہے. بچپن سے اگر ہم صحیح لباس پہنائیں گے, ان سے اچھی باتیں کہیں گے, ان کو اچھے قصے سنائیں گے, ان کے سامنے ہم اچھا مظاہرہ کریں گے, اس کے اثرات پڑتے ہیں. اب تو سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اگر بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور جو ماں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے,
اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس وقت سے اثر پڑتا ہے اس بچے پر جو بھی پیدا نہیں ہوا، اور جب بھی وہ پیدا ہو کر آگے بڑھتا ہے کتنے واقعات ہیں کہ ماں تلاوت کثرت سے کر رہی ہے، بچہ پالنے میں ہے، گود میں ہے، اور اس کو قرآن مجید کا بڑا حصہ یاد ہو رہا، وہ ماں سے سن رہا، کان میں اس کے آواز جا رہی ہے، اور غیر شعوری طور پر اس کی برکتیں تو منتقل ہو ہی رہی ہیں۔ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ ان کو یاد ہو گیا قرآن مجید کا ایک حصہ۔ تو یہ اگر ہماری زندگی کا راستہ ہوگا تو ہماری نسلوں میں انشاءاللہ بڑے بڑے ائمہ نکلیں گے، بڑے بڑے علماء تیار ہوں گے، جیسا کہ ہوئے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں خیر النساء بہتر صاحبہ، ان کے عجیب واقعات ملتے ہیں، ہم نے تو سنے ہیں، ان کو دیکھا نہیں کہ وفات کے بعد ہماری ولادت ہوئی، لیکن گھروں میں خوب سنا۔ عجیب ان کی کیفیت تھی کہ بڑے اہتمام نمازوں کا، دعاؤں کا، تربیت کا، وہ ایسی تربیت کرتی تھی کہ غلط کام کو دیکھ نہیں سکتی۔ ہمیں خود بتایا حضرت مولانا نے کہ میں چھوٹا تھا، 5-6-7 سال کا تھا، اور وہاں دیہاتوں میں مغرب سے پہلے کھانا ہو جاتا تھا اور مغرب کے بعد رات ہو جاتی تھی، نہ لائٹ نہ کچھ اور کوئی انتظام، اور لوگ سو جاتے تھے۔ تو پھر نماز کے وقت لوگ نماز پڑھتے تھے اہتمام سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میں سو رہا ہوتا تھا، والدہ صاحب مجھے جگا کر جب تک نماز نہیں پڑھا لیتی تھی ان کو چین نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے ابھی تو بچہ 5 سال کا ہے، سو گیا، سو جانے دو، سو جانے دو، یا اگر سو گیا اور نماز اس نے نہیں پڑھی تو کیسے عادت پڑے گی اس کو؟ تو نماز اٹھا کر پڑھاتی تھی کہ بچہ تو اگر 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے تو ظاہر ہے کوئی نماز فرض نہیں ہے، اور یہ حکم بھی ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم دو نماز کا، اور 10 سال کا ہو جائے تو پڑھواؤ نماز، پڑھواؤ جس طرح بھی ہو سکے پڑھواؤ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مکلف نہیں تھا اس وقت، شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ مر جائے اور اسے نماز نہ پڑھی ہو تو اسے سوال نہیں ہوگا، لیکن تربیت کے جو تقاضے ہیں، آداب ہیں، اس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ بچپن سے جو چیز آدمی کو سکھائی جاتی ہے وہ اس کا گھٹی میں اس کی وہ چیز پڑ جاتی ہے، اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا کی والدہ کا اہتمام تھا، اور پھر عجیب بات ہے کہ جب بالغ ہو گئے، 14-15 سال کے ہو گئے، اسی وقت سے تہجد کی عادت ڈالی، خود اٹھتی تھی، ان کو بھی اٹھاتی تھی۔ اب ایسی مائیں ہوں گی تو علم پیدا ہوں گے۔ اور اب جو حال ہے ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا، موبائل لیے بیٹھی ہیں اور وہ اس میں طرح طرح کی فلمیں دیکھ رہی ہیں، اور بچہ رونے لگا تو بچے کو موبائل دے دیا، دیکھو تم بھی دیکھو۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحت بھی برباد اور ایمان بھی خطرے میں، صحت بھی برباد اور ایمان بھی خطرے میں۔ تو بھائیو، یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے، اور یہ بچیاں ہماری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ان کو سیرت عائشہ پڑھنی چاہیے، ان کو ازواج مطہرات کے حالات پڑھنے چاہیے، صحابیات کے حالات پڑھنے چاہیے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ پڑھنے سے کوئی مناسبت ہی نہیں، لوگ جو طلباء ہیں ان کو بھی پڑھنے سے مناسبت نہیں، کتاب پڑھیں گے تو موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ابھی کتاب میں موبائل میں کتاب پڑھی تم نے تو اس میں بس ایک حد تک کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اور 10 چیزیں غلط آ گئی بیچ میں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کے آپ چاہتے ہیں تلاوت کریں، اسی میں اچانک ایسی تصویر آ جائے گی جو آپ کے ایمان کو خراب کرے گی، ہو سکتا ہے غلط باتوں کی طرف آپ کو لے جائے۔ یہ ساری صورت حال ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ موبائل ایک سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک ذریعہ انہوں نے دے دیا آپ کے ہاتھ میں، اور آپ ہیں جو بڑے خوش ہیں، 5-15,000 50,000 کتنے کے موبائل لوگ خرید رہے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ بھائی ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بے ضرورت استعمال ہوتا ہے اس سے ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری بہنیں خاص طور سے میں کہتا ہوں اس کا دھیان رکھیں، مائیں دھیان رکھیں کہ لڑکیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، اس کے واقعات پیش آتے ہیں، میں کل سنا چکا ہوں اور میں یہاں سنانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یہ ہماری نسل نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اس لیے یہ مدرسے جو بچیوں کے لیے قائم ہوتے ہیں تو بہت ہی ضروری ہے، اور ان کی حفاظت دو چند ہے کہ یہ بچیاں جو یہاں تعلیم حاصل کریں گی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے گھروں میں ایمان کی روشنی جائے گی، علم کی روشنی جائے گی، اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو بھائیوں، میں اس وقت لمبی بات نہیں کہہ سکتا، مجھے ابھی سفر بھی کرنا ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 باتیں بھی اگر دین کی کہہ دی جائیں اور سننے والے طے کریں کہ ہمیں عمل کرنا ہے، وہ بہت کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول شریف تھا کہ کسی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی بات کہنی ہے،
وہ بات آپ کی جو ہوتی تھی 2-4 منٹ سے زیادہ عام طور پہ نہیں ہوتی تھی. ایک 8 خطبے آپ کے ایسے ہیں جو 12-15 منٹ کے ہوں گے. صرف ایک واقعہ عجیب و غریب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ شروع فرمایا. صبح سے لے کر ظہر ہو گئی، ظہر سے لے کر عصر ہو گئی، عصر سے لے کر مغرب ہو گئی، پورے دن وعظ بیان فرمایا. عجیب و غریب باتیں ارشاد فرمائی. اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جو صحابہ نے نقل کیے ہیں، روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو عام معمول آپ کا تھا ہی نہیں، بلکہ معمول کیا، عام معمول اور خاص معمول کچھ نہیں تھا، صرف ایک واقعہ. ورنہ آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ فرما دیتے تھے. تو یہ باتیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں، اگر آپ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی عمل کی نیت سے سن رہی ہیں، تو یہ باتیں بہت کافی ہیں. اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اور یہ باقی جو تماشے ہم نے کر لیے کہ تقریریں ہم سنتے ہیں مزے کے لیے، جیسے مشاعرے ہوتے ہیں، اسی طرح حال ہو گیا ہے جلسوں کا. ایک مولوی صاحب آ گئے، تقریر کر کے چلے گئے، دوسرے آئے تقریر کر کے چلے گئے، تیسرے آئے تقریر کر کے چلے گئے. سب نے اپنی اپنی بات کہی، سننے والوں کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا. ہاں گھر گھر سمجھ میں آئی، اس پہ کچھ ڈانٹ دے دی، ماشاء اللہ فلاں صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی. کیا تقریر اسی لیے کی تھی کہ آپ تبصرہ کرو کہ اچھی کی بری کی؟ ابھی تقریر تو دین کی بات ہے، ہمیں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اگر ہم نے طے کر لیا، آپ طے گھر خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں کہ ہم گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں گے. گھروں کا ماحول اچھا بنے گا، بچے بھی اچھے ہو جائیں گے، بچیاں بھی اچھی ہو جائیں گی. بچے تو گھروں میں رہتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، بچہ سو رہا ہے. بچے سے مراد 12-15 سال کا ہو گیا، سو رہا ہے. ارے بچہ ہے، سونے دو. آج سوئے گا، اس کی تقدیر سو جائے گی. آج وہ سوئے گا، نماز چھوڑ کر آپ نہیں اٹھاؤ گے، اس کی تقدیر سو جائے گی. اس لیے آپ اس کو جگاؤ، نماز کا اہتمام کراؤ، اس کا عادی بناؤ. پھر آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ اس کے کیسے اچھے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ایمانی شکلیں پیدا ہوں گی اور ایمان دلوں کے اندر اترے گا، ایمان سے تعلق بڑھے گا تو زندگی بدل جاتی، زندگی میں ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان کی حالت میں اچھا کام کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اس کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے. خوشگوار زندگی کیا ہے؟ سکون کی زندگی، راحت کی زندگی، اطمینان کی زندگی، جس میں آپ کو مزہ آئے. وہ زندگی جس میں مزہ آئے، وہ کیا زندگی ہے کہ آپ کی دنیا کا بھوت سوار رہے، ہر وقت دنیا کا بھوت سوار رہے. آدمی کماتا ہے آرام کے لیے، اب حالت یہ ہو گئی لوگ کماتے ہیں دولت کے لیے، آرام کے لیے نہیں کماتے. اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اٹیک پڑا، چلے گئے، چھٹی ملی. اب کس کے پاس آیا؟ لڑکوں نے دیکھا کہ دولت بھری پڑی ہے، وہ شراب اور جوئے اور برائیوں کے لتی ہو گئے، دولت اڑا کے بیٹھ گئے. اور آگے خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں بھیک مانگتی. اس چیز کی تربیت ہی نہیں کی گئی. ہم نے بھی دولت کو مقصد بنا لیا، اس کو گویا کہ ہم اس کی پوجا کرنے لگے. جیسے ہمارے بھائی برادر ہیں وطن بیچارے جانتے نہیں، ایمان نہیں، وہ دولت کو پوجتے ہیں. تو بھائیوں ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور جب زندگی ایمان کے ساتھ ہم بہتر بنائیں گے تو خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، سکون کی زندگی دے گا. 2 وقت کی روٹی مل گئی، ایمان اگر ہے، اللہ سے محبت ہے، ایسا مزہ آتا ہے روٹی کھا کے کہ لوگ وہ پلاؤ پلیے میں نہیں آتا. تو یہ سکون ہے، یہ ملتا ہے ایمان سے، یہ ملتا ہے اچھے کاموں سے. آپ کبھی دوسروں کا تو فکر کرو، بھوکوں کھانا کھلا کے لوگ اتنا مزہ آتا ہے. میں تو عرض کرتا ہوں آدمی خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائے تو اس کو جو مزہ آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کھانا کھا کے نہیں آئے گا. بھوکا رہ کر جو دوسروں کو کھلانے میں آتا ہے، یہ حساب کسی درجے میں پیدا ہو. اگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس حد تک نہ صحیح، آپ بھوکے نہ رہیے، لیکن بھوکوں کو کچھ تو کھانا کھلاؤ. ہمارے یہاں تو 10 قسم کے سالن پکے، پڑوس میں بیچارہ آدمی بھوکا بیٹھا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھے کھا رہے ہیں. یہ ایمان والا کام نہیں ہے. ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. بس یہ ہمیں اپنے سماج کو بہتر بنانا ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، حیا کا اہتمام کرنا ہے، غلط باتوں سے بچنا ہے، گھروں میں ماحول کو بہتر بنانا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، گھروں میں بھی دین کی تعلیم ہو، مسائل بھی بتائے جائیں، قرآن مجید ٹھیک کرایا جائے. ایک بات اور میں کہہ دوں کہ اذانوں کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. اذانیں جو ہوتی ہیں میں نے سنی، یہاں عجیب بات ہے، اذانوں میں اہتمام نہیں، صحیح اذان ہونی چاہیے.
میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ باقاعدہ ایک تربیتی نظام بنائیں، مؤذنین کو جمع کر کے ان کو اذانیں سکھائیں. ہو سکتا ہے متولی حضرات بھی، میں ان سے کہتا ہوں کہ اذان کے لیے باقاعدہ ایسا آدمی رکھنا چاہیے جو مجوز ہو کسی حد تک، اور نائب امام بھی ہو. امام اگر کبھی چلا جائے نماز بھی پڑھا دے. اس کا کام خاک روبی کا نہیں ہے. امام کا کام یا مؤذن کا کام مسجد میں جھاڑو پوچھا لگانا نہیں ہے. اس کا کام نماز پڑھانا ہے. مقتدی کا کام ہے کہ جھاڑو لگایا ہے. آپ تو بہت اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کے جھاڑو لگائیں، ہم وہاں کا باتھ روم صاف کریں. حالانکہ اگر غور کیجئے تو مسجد کی خدمت کا عمل اللہ کے بڑے قرب کا نتیجہ ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کئی واقعات ایسے ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، اوپر چھت پر بیٹھی کبوں کی اور کبوتروں کی کبھی کوئی گیا ہی نہیں. حضرت خود گئے اور کہا میں صاف کروں. پھڑوا لے کے پھڑوا جھاڑو لے کے گئے اور خود صاف کی. لوگ حضرت ہم لوگ آ جائیں، فرمایا نہیں میں خود کروں. پوری مسجد صاف کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل پسند آیا. اللہ کے گھر ہے یہ، ہمارا کوئی گھر صاف کر جائے آ کے ہم کہیں گے اللہ بڑی محبت رکھتا ہے ہم سے. ہم نہیں تھے، آئے دیکھا پورا گھر چمک رہا، باتھ روم تک صاف ہے، تو ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی کہ وہ ہمیں چاہتا ہے، تبھی تو ہمارا گھر صاف کیا اس نے. اللہ کا گھر جو صاف کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. یہ قرب الہی کا ذریعہ. ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، ہم خود جا کے صاف کریں. الحمدللہ کے زمانے تک ہمارے یہاں تکیے پر کوئی ملازم نہیں تھا. ہم لوگ گھر کے لوگ تھے، اپنا جھاڑو دیتے تھے، مسجد میں صفائی کر لیتے تھے. اب تو خیر طلبا ہو گئے، اب وہ ملازمین ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کام بڑی برکت والا ہے. ہم نے کیا کیا، مؤذن جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں سب سے اونچی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی. معمولی مت سمجھو مؤذنوں کو، اونچا مقام مؤذنوں کو ملے گا اگر وہ اللہ کے لیے اذان دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کسی برکت کی بات حاصل ہوگی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں اور انہیں کو لگا دیتے ہیں باتھ روم بھی صاف کرو، مسجد بھی صاف کرو. یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں الگ آدمی رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. امام و مؤذن جو ہے یہ تو ہماری بڑی نعمتیں ہیں. یہ اگر امام نہ ہو نماز ہمارے کیسی ہو، اور مؤذن نہ ہو تو جو ہمارے روزے نمازیں ہیں اس کا صحیح وقت ہم کو پتہ نہ چلے. تو یہ تو اللہ نے ایک نعمت دی، ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ بات آ گئی بیچ میں نے کہہ دی. میں پھر دوبارہ وہی بات دہراتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی ذمہ داری دی ہے. یہ مدرسہ اللہ کا کرم ہے جس سے بڑی ترقی کی اور ماشاءاللہ کئی بچیاں فارغ ہوئی اور انشاءاللہ سینکڑوں فارغ ہوں گی. آپ انشاءاللہ اس کی قدر کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچیوں کو بھیجیے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے تاکہ ان کی تربیت ہو. اور سب آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے اور ہر طرح کی راحتیں ہمیں عطا فرمائے. یہ جلسہ اسی لیے کیا گیا کہ آپ حضرات کو توجہ دلائی جائے اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے. ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا. یہ مدرسہ ترقی کرے گا، آپ کی بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، آپ اس کی قدر کریں گے. اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں یہ سب بڑے قابل قدر ادارے ہیں، دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے. ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور دین کی حفاظت کا اور اشاعت کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس میں سمجھتا ہوں چند باتیں ضروری تھی جو میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق دے عمل کی. اس لیے کہ سب سے بڑی ضرورت عمل ہی کی ہے اور جذبے کی ہے. دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم نے عمل نہ کیا اور کوئی نمونہ پیش نہ کیا تو ہم بھی خطرے میں ہیں اور ساری انسانیت خطرے میں. بس بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں برکت عطا فرمائے، مزید ترقی عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کی محبت کا آپ کو اللہ بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.